الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم السجدہ کی 38 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ ومن آیاتہ، اور اس خالق کائنات جل وعلا کی قدرت کے دلائل میں سے، من جملہ بے شمار دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وہ کیا کہ انک تری الارض خاشعۃ، کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خاشعہ گرد آلود غبار آلود پست، نیچے خشک بنجر اجڑی ہوئی، نماز میں خشوع و خضوع عاجزی انکساری اپنے آپ کو جھکا لینا۔ لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بہت زیادہ پست ہو جانا۔ خاشعۃ سے مراد ہے کہ وہ گرد و غبار سے اٹی ہوئی بنجر بے آباد تو زمین کو دیکھتے ہیں جو سراپا عاجزی انکساری ہی ہوا کرتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، اور رب کریم فرماتے ہیں پھر جب ہم اس پر بارش کو نازل فرماتے ہیں، پانی کو نازل فرماتے ہیں، تو عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر کیا ہوتا ہے وہ پانی جب اترتا ہے تو اہتزت، وہ جھومتی ہے، وربت، اور ابھرتی ہے، اوپر ہوتی ہے، یعنی پھر اس پہ کیا ہوتا ہے نباتات اگاتی ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ نباتات جھومتی ہیں۔ یعنی یہ اظہار خوشی کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے زمین کی حالت کیا تھی، وہ بنجر بے آباد تھی، زمین مردہ تھی، اس پہ کوئی سرسبزی و شادابی کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہم آسمان کی جانب سے بارش کو نازل فرماتے ہیں تو وہ مردہ زمین اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑاتی ہے، سرسبزی و شادابی کے ایک بہترین چادر بچھ جاتی ہے، ہر چہار جانب لہلہاتی وہ فصلیں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں، گویا اب زمین خوشی سے، یہ مجازن کہا گیا، لہلہا وہ فصلیں رہی ہے، زمین خوشی سے ابھرتی ہے، اچھلتی ہے، لہلہاتی ہے اور کھل اٹھتی ہے۔ ان الذی احیاہا، تو وہ رب کائنات جل وعلا جس اس مردہ زمین کو زندگی بخشی، لیحیی الموتى، لمحیی الموتى، یہی رب کائنات جل وعلا مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ لمحیی، ضرور بھی ضرور وہ زندگی عطا فرمانے، محیون زندگی دینے والا ہے، محی الدین، دین کو زندگی دینے والا، لمحیی الموتى، وہی رب کائنات جل وعلا مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ کتنی حسین پیرائے میں اور کتنی پیاری مثال دے کر رب کائنات نے کتنا بہترین ایک مسئلہ حل کر دیا۔ وہ کافر جو اس چیز پر اعتراض کرتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بھر رہی ہیں، مسلی جا رہی ہیں۔ رب کائنات نے کتنی پیاری مثال دی کہ تم دیکھتے نہیں اس کی قدرت کے دلائل میں سے، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر و بے آباد ہوتی ہے، گھاس ایک تن کا بھی نظر نہیں آتا، گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اسی مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑاتی ہے۔ نباتات اگاتے ہیں، پھول اگاتے ہیں، پھلوں والی اشیاء اگاتی ہیں، کتنی وہ جڑی بوٹی جن کو پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، کتنا حسین منظر پیش ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وہ اللہ جس اس مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے فرما سکتا ہے، جس انداز سے چاہے فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ،
ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں. یلحدون، ملحد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملحد وہ ہوتا ہے الملحد العادل عن الحق، جو حق سے روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، حکم عدولی کرنا. وہ کون ہوتا ہے؟ العادل عن الحق، وہ جو حق سے روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، منہ پھیلنے والا ہوتا ہے. والمدخل فیہ ما لیس فیہ، اور جو اس کی چیز اندر نہیں ہوتی اس کو اس میں شامل کرتا ہے، یعنی جو حق اور باطل کا امیزہ کر دیتا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق اور باطل کا امیزہ کر کے سب کچھ بگاڑ کے نہ رکھ دو، حق کو نہ چھپاؤ، اگر تمہیں علم ہے تو حق کو ظاہر کر دیا کرو. یہاں وہ لوگ مراد ہیں الہاد، بے دینی کرنے والے، وہ ملحد جو کسی بھی اعتبار سے آیات الہیہ میں ترمیم کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں، ٹیڑھے ٹیڑھے مسئلے نکالتے ہیں یا ان کا سرے سے انکار کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو الہات سے کام لیتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون عن علینا، وہ ہم پر کو پوشیدہ نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو افمن یلقی فی النار، تو کیا وہ جس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا خیرن، وہ بہتر ہے، یا پھر ام یاتی آمنا، یا پھر وہ جس کو ہم امن عطا فرما دیں گے، جس پہ ہم رحمت نازل فرما دیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم، جو تمہارے جی میں ہے عمل کرو، لیکن سوچ کر عمل کرو کہ انہ بما تعملون بصیر، وہ رب کائنات تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے. کرو اب کیا کرنا ہے تم نے، یہ جان لو کہ تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اس سائے کا میرے رب کائنات نے ایک طرف تو کافروں کو تنبیہ فرمائی ہے، کافر آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ علماء سو جن کی تعویلات باطلہ کرتے ہیں، جن کے ان سے غلط مطالب نکالتے ہیں جو رب کائنات جل وعلا کی منشا کے خلاف ہوتا ہے. قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی منشا کے مطابق کہ من قال فی القرآن برائیہ فقد کفر، جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے قرآن پاک پہ کچھ کہا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، وہ تعویل باطلہ کر کے مسئلہ کوئی اور نکال رہا ہے، اس کی غلط تعویل کر رہا ہے، غلط باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے. وہ سارے کے سر علماء سو، میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہیں، علماء سو قرآن ارض پر بدترین مخلوق ہیں. کہلوانے کو علماء کہلواتے ہیں، دیکھنے والوں کو عالم دین سمجھتا ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں وہ قرآن ارض پر، روئے زمین پر، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے. اور آپ جانتے ہیں مخلوق میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا آپ نام لینا برداشت نہیں کرتے. وہ جانور اس عالم دین سے اچھا ہے جو قرآن پاک میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. جو علماء سو ہیں ان میں سارے کے سارے علماء بھی شامل ہیں جو علماء سو ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے رسول کی مرضی کے خلاف قرآن مجید فرقان میں کی تعویلات باطلہ کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک میں الہاد کرتے ہیں. رب کریم فرماتے ہیں کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ جو ہماری آیتوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس پہ الہاد کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، یا ان کی غلط تعویلات کرتے ہیں، یا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ان سے غلط مسائل نکالتے ہیں جو منشا الہیہ کے خلاف ہیں. اللہ فرماتا لا یخفون علینا، وہ ان پر پوشیدہ نہیں ہے. اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، دین کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں. وہ شخص افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا وہ شخص جس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا پھر ام یاتی آمن یوم القیامہ، یا پھر جس کو ہم اپنے دامن کرم میں پناہ دے دیں گے قیامت کے دن، جس کو امن عطا فرما دے وہ بہتر ہے. لا ریب وہی بہتر ہے جس کو رب کائنات اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما دے گا، جس کو امن عطا فرما دے گا. پھر فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، کرو جو تمہارا جی چاہتا ہے. ایک بہت بڑا اظہار ناراضگی کا چیلنج ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کرو. اجازتیں دی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے ان سارے کے سارے لوگوں کو جو باطل پرست ہیں، خواہ وہ کافر ہیں یا پھر وہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، وہ علماء. آپ جانتے ہیں علماء سو، کئی مرتبہ اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہیں کہ جو قرآن پاک کو بگاڑتے ہیں،
مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار قرآن پاک سے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی تعویل کرتے ہیں قرآن مجید فرقان میں کی جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ رب کی فرماتے ہیں معلوم شیتم، جو تمہارے جی میں ایسے وہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ کہ جن نے کفر کیا بالذکر، اس ذکر کا مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کریم بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ رب کریم میرے نبی کو فرماتے ہیں انما انت مذکر، محبوب آپ بھی ذکر فرمانے والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس قرآن مجید فرقان حمید کا جب ان کے پاس تشریف لے آیا، وہ انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس پہ شک نہیں کہ قرآن پاک بہت عزت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے اور بڑی غلبے والی، عزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے، اور یہ کتاب پوری کائنات پر اللہ کے حکم سے غالب آنے والی ہے۔ اس کے اصول، اس کا قوانین، اس کا ضابطہ ہے حیات، اس کے اندر جو رب کائنات جل وعلا نے جن قواعد کا ذکر فرمایا، جن قوانین کا ذکر فرمایا، وہی کائنات پر چھا جانے والی کتاب ہے، قوانین ہیں۔ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل، یہ بھی اسی کتاب عزیز، اس غالب کتاب کی ایک عظیم ترین صفت ہے کہ لا یأتیہ الباطل، اور نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قرآن میں باطل کا میزہ نہیں ہو سکتا، نہ لاحقہ نہ سابقہ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً، لاحقہ اور سابقہ۔ میں سادہ سے لفظوں میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے میرا نام لکھتے ہوئے کئی مرتبہ لکھا ہوگا سید محمد سعید الحسن شاہ، یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس میں سید یہ سابقہ ہے اور شاہ لاحقہ ہے، درمیان میں میرا نام محمد سعید الحسن ہے، یعنی جو اس میں اضافہ تھوڑا بہت کیا جاتا ہے، لاحقہ جو ابتدا میں لگایا جاتا ہے، اور سابقہ جو ابتدا میں، لاحقہ جو آخر میں ملحق کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں وہ کتاب لا ریب ہے کہ جس کی آیتوں میں آگے پیچھے کچھ بڑھایا جا سکتا ہی نہیں ہے، جس کے آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس کے درمیان کمی بیشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے باطل مذاہب نے، بہت سارے بے دین لوگوں نے قرآن مجید فرقان میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے خود کو کتابوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ خود میری لائبریری میں بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ یہ آیت ایسے تھی اور اس کو ایسے کر دیا گیا، ایسے تھی اس کو ایسے کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ باطل ہے، اس میں ایسے ویسے شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لے رکھا ہے، اس پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، اس پہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اضافے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح ایک اذان ہے، اذان میں بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن کی اذان میں بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہو تو اذان اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ رکھے کہ اذان کا حصہ محسوس نہ ہو۔ اس طرح اذان کے بعد اگر کسی نے درود پاک پڑھنا ہو تو اذان میں اور اس میں اتنا حصہ فاصلہ رکھے وہ اذان کا حصہ نہ بنے، یعنی وہ چیز اپنی جگہ مکمل رہے۔ اگر کچھ پڑھنا ہو تو ان میں اور اس میں فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ صاف ظاہر ہو جائے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ بعض صحابہ کرام تو نماز پڑھتے ہوئے فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی وقت وہاں کھڑے ہو کر نفلی پڑھتے تھے، آگے پیچھے ہو جاتے تھے تاکہ اس کے ساتھ نہ مل جائے، رکعتیں زیادہ محسوس نہ ہوں، یعنی اس قدر تک کو احتیاط کرتے تھے۔ تو رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہدایت ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اور باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس پہ شامل ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے نازل فرمائی گئی ہے جو بڑی ہی حکمت والا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، جو حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، جو اس اللہ کی نازل مردہ کتاب ہے۔ اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مثل ہو، یا اس پہ کوئی باطل کا امیزہ ہو سکے، اس میں باطل شامل کر سکیں۔ وہ جو پہلے آپ سن چکے ہیں یلحدون فی آیاتنا، وہ جو قرآن میں باطل کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل تعویلات کر کے تعویلات فاسدہ کو
کے ساتھ ان کے معانی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن عزیز ہی ہے، قرآن عزت والی ہی کتاب ہے، وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان مجید اس رب کریم کی جانب سے نازل فرمودہ ہے جو حکیم بھی ہے اور جو حمید بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر کس و ناقص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے، وہ اپنی مرضی سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا شروع کر دے۔ قرآن مجید فرقان مجید کے ترجمہ کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ ان علوم کے بغیر کسی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ لغت کے اعتبار سے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاۃ ہے، اس کا معنی تو جلانا بھی ہے، بھوننا بھی ہے، آگ تاپنا بھی ہے۔ جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں پاؤں لٹکا کر، اس طرح بیٹھنا بھی ہے۔ اس کا معنی دعائے رحمت کرنا بھی ہے، اس کا معنی نزول رحمت کرنا بھی ہے۔ اس لیے صلاۃ درود پاک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ کی حضور نماز ادا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاں کون سا معنی مراد لیا جائے گا، یار کس و ناقص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان ہے تو اس طرح پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ میرے کریم آقا بھی عربی ہیں، صحابہ جن کے سامنے میرے نبی نے قرآن کریم کو تلاوت فرمایا وہ بھی عربی ہیں، مگر وہ بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے۔ رب کائنات کے محبوب سے پوچھتے یا رسول اس کا معنی کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ جس طرح لفظ صلاۃ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پوچھا تھا صحابہ نے، کرا فرماتا صلاۃ ادا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے صلاۃ ادا کریں؟ میں تصلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے جیسے میں صلاۃ ادا کرتا جاؤں تم بھی کرتے چلے جانا۔ میرے کریم آقا نے ان کے سامنے ایک عمل فرمایا جس کو آج ہم نماز کا عمل کرتے ہیں۔ پھر رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ وہاں تو رکوع و سجود ہے صلاۃ سے مراد، یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ پھر میرے نبی نے درود پاک پڑھ کے ان کو سنا دیا، یہاں صلاۃ سے مراد یہ ہے۔ پتہ چلا معانی کا تعین کرنا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، معنی کا تعین کرنا میری اور تیری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں الہاد کی، اپنی مرضی سے کبھی بیشی کرنے کی، ترجمے کو بگاڑنے کی، اپنی جانب سے تشریح و تفسیر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ نازل فرمودہ ہے، اس پہ باطل نہیں آ سکتا، لا یاتہ الباطل، اس پہ باطل نہیں آ سکتا من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے نہ پیچھے کسی جانب سے باطل نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا اس اللہ جل وعلا کی جانب سے جو بڑی ہی حکمت والا ہے اور بڑی ہی خوبیوں والا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔